بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، شیخ عمر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے کے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40 دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور حالات کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک چوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے باپ کے ان گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رہے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد پڑھی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی، وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم اٹھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بیٹے معاویہ نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈال سکوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام علی ابن حسین ابن ابی طالب یعنی حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے۔ یہ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔
ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے برے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی اور اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی حکومت تھی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد بن ترتیب کی حکومت رہی۔ ناظرین، سن 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث افراد کو پہچاننا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ مگر قبر کو جب کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں کچھ لکڑیاں ہیں اور ایک بدصورت کتا ہے، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ ہمیں آل رسول سے محبت عطا فرمائے اور آل رسول سے سچی پکی الفت نصیب فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔